کسی بھی ڈرامے میں ایک شہر کی فتح صرف ایک جنگ نہیں ہوتی، بلکہ یہ ایک سلطنت کی بنیاد بھی ہو سکتی ہے۔ آج ہم قرولش عثمان کی اسی شاندار حکمت عملی کو سمجھیں گے اور دیکھیں گے کہ آخر بورسا کی فتح نے تاریخ کا رخ کیسے موڑ دیا۔ ہر بڑی کہانی کی شروعات ایک بڑے عزم سے ہوتی ہے، اور آنبے کا یہ جملہ یہ صرف الفاظ نہیں تھے، بلکہ اس طوفان کا اعلان تھا جو ایک ناقابل تسخیر سمجھے جانے والے قلعے کی دیواروں سے ٹکرانے والا تھا۔ اچھا، بورسا صرف اینٹوں اور پتھروں کا شہر نہیں تھا، یہ بازنطینی طاقت کی ایک بہت بڑی علامت تھا اور عثمان بے کا سب سے بڑا خواب بھی۔ اسے فتح کرنے کا مطلب صرف زمین پر قبضہ کرنا نہیں تھا، بلکہ ایک سلطنت کے دل پر قابض ہونا تھا۔ اور یہ صرف ایک خواب پورا کرنے کی بات بھی نہیں تھی۔ خانہ بدوشی کی زندگی سے نکل کر ایک مستقل ریاست بنانے کے لیے بورسا کی فتح پہلی اور سب سے اہم شرط تھی۔ سمجھیں کہ یہ مستقبل کی ضمانت تھی۔ لیکن اورحان بے صرف ایک بہادر جنگجو نہیں تھے، بلکہ ایک بہت شاطر اسٹریٹجسٹ تھے۔ انہوں نے بورسا کو فتح کرنے کے لیے ایک ایسا جال بچھایا جو 3 مختلف محاذوں پر ایک ساتھ کام کر رہا تھا۔ آئیے ذرا شطرنج کی اس بازی کو سمجھتے ہیں۔ تو اورحان کا ماسٹر پلان 3 حصوں میں تھا۔ پہلا، کھلے میدان میں دشمن کی مدد کو روکو اور ختم کرو۔ دوسرا، خفیہ طور پر شہر کی دیواروں کے نیچے سے سرنگ کھود کر اندر پہنچو۔ اور تیسرا، ان دونوں کے ساتھ ساتھ سیاسی چالوں سے شہنشاہ کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دو۔ یعنی اورحان کی جنگ 2 محاذوں پر ایک ساتھ چل رہی تھی۔ ایک طرف میدان جنگ میں تلواروں کی جھنکار اور شور تھا، تو دوسری طرف زمین کے نیچے مکمل خاموشی سے موت بن کر آگے بڑھتی ہوئی ایک خفیہ ٹیم تھی۔ دونوں کا مقصد ایک ہی تھا۔ میدان جنگ میں لڑنے والے جرکتائے کے یہ الفاظ اورحان کی ذہانت کا سب سے بڑا ثبوت ہیں۔ دشمن جو بھی چال چلتا، اورحان کے پاس اس کا توڑ پہلے سے موجود ہوتا تھا، اور اسی چیز نے بازنطینی فوج کو بالکل بے بس کر دیا تھا۔ جنگ صرف میدان میں نہیں بلکہ ذہنوں میں بھی لڑی جا رہی تھی، اور اورحان نے سیاسی شطرنج کی بساط بچھا دی تھی۔ شہزادیوں کو مہمان بنا کر، اندرونی غداروں کو بے نقاب کر کے اور نفسیاتی دباؤ ڈال کر اس نے شہنشاہ کے حوصلے کو قلعے کی دیواروں سے پہلے ہی توڑ دیا تھا۔ تو اب فوج تباہ ہو چکی ہے، قیادت گھیرے میں ہے، سٹیج پوری طرح سے تیار ہے۔ سوال صرف ایک تھا، کیا بورسا کی وہ عظیم دیواریں آخرکار گریں گی؟ اور اب وہ لمحہ آ گیا جہاں شطرنج کے تمام مہرے اپنی آخری چال چلنے والے تھے۔ یہ تھی آخری شامات۔ محاصرے کے آخری گھنٹے کسی ڈرامے سے کم نہیں تھے۔ سرنگ کے ذریعے فوجی شہر میں داخل تو ہو گئے، لیکن وہاں ایک نیا دشمن ان کا انتظار کر رہا تھا، پوپ کے نائٹس، جو شہر کو جلا کر راکھ کر دینا چاہتے تھے۔ اور پھر تاریخ کا ایک عجیب لمحہ آیا جب کائی اور بازنطینی سپاہیوں نے اپنے مشترکہ دشمن کے خلاف مل کر شہر کو بچایا۔ یہ اورحان کی آخری اور فیصلہ کن چال تھی۔ اس نے شہنشاہ کو ایک ایسے جال میں پھنسا دیا تھا جہاں سے فرار کا کوئی راستہ ہی نہیں تھا۔ یہ ایک ایسی شاہمات تھی جس میں بادشاہ کے پاس ہتھیار ڈالنے کے سوا کوئی چارہ نہیں بچا تھا۔ بازنطینی شہنشاہ کے سامنے اب 2 ہی راستے تھے، یا تو لڑائی، جس کا مطلب تھا شہر اور فوج کی مکمل تباہی، یا پھر ہتھیار ڈالنا، جس میں جان تو بچ جاتی مگر تاریخ کا ایک عظیم شہر ہاتھ سے چلا جاتا۔ انتخاب مشکل ضرور تھا، مگر نتیجہ بالکل صاف تھا۔ اور یوں ایک طویل اور پیچیدہ جنگ کے بعد وہ خواب پورا ہوا جس کے لیے نسلوں نے انتظار کیا تھا۔ بورسا فتح ہو گیا۔ فتح کی شرائط خود اس کی عظمت کی گواہی دیتی ہیں۔ 60,000 سونے کے سکے، یہ صرف تاوان نہیں تھا، بلکہ یہ اورحان کی مکمل اور فیصلہ کن فتح کا اعلان تھا۔ لیکن یہ کہانی صرف تلوار اور حکمت عملی کی نہیں ہے۔ اس کا سب سے اہم باب تو اب شروع ہوتا ہے، جہاں ایک فاتح بیٹا اپنے بستر مرگ پر پڑے باپ کے پاس اس کی زندگی بھر کی میراث لے کر پہنچتا ہے۔ یہ الفاظ صرف ایک خوشخبری نہیں تھے، بلکہ ایک بیٹے کی طرف سے اپنے باپ کو دیا جانے والا سب سے بڑا تحفہ تھے۔ وہ فتح جسے عثمان نے خواب میں دیکھا تھا، اورحان نے اسے حقیقت بنا کر ان کے قدموں میں رکھ دیا۔ اسی لمحے جب ایک نسل کی ذمہ داری دوسری نسل کو سونپی جا رہی تھی، مستقبل کی عظیم سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھی جا رہی تھی۔ یہ صرف حکومت کی منتقلی نہیں تھی، یہ روح کی منتقلی تھی۔ عثمان کی وصیت صرف الفاظ نہیں تھے، بلکہ آنے والی سلطنت کا آئین تھا۔ انصاف، رحم، اتحاد اور صبر، یہ وہ ستون تھے جن پر ایک ایسی ریاست قائم ہونی تھی جو صدیوں تک دنیا پر راج کرتی۔ دیکھیں، بورسا کی فتح لوہے اور حکمت عملی کا نتیجہ تھی، لیکن ایک شہر کا قبضہ کرنا ایک بات ہے اور ایک پائیدار سلطنت بنانا بالکل دوسری۔ اصل طاقت عثمان کی وہ میراث تھی،
وہ اصول تھے جنہوں نے اس فتح کو ایک تہذیب میں بدل دیا۔ اور ان آخری الفاظ کے ساتھ ایک باپ نے اطمینان سے اپنی وراثت اپنے بیٹے کے حوالے کی اور ایک عظیم دور کا خاتمہ ہوا تاکہ ایک نئے اور اس سے بھی عظیم دور کا آغاز ہو سکے۔ اور اسی طرح عثمان بے کی میراث ہمیشہ کے لیے امر ہو گئی، اور وہ ریاست جو ان کے اصولوں پر قائم ہوئی تاریخ میں دولت عثمانیہ کے نام سے جانی گئی۔ ایک شہر فتح ہوا، ایک میراث بھی پوری ہوئی، لیکن یہ سوال آج بھی باقی ہے کہ آخر وہ کیا چیز ہے جو ایک فتح کو ایک ایسی سلطنت میں بدل دیتی ہے جو صدیوں تک قائم رہے؟ کیا یہ صرف تلوار کی طاقت ہے، یا وہ نظریات اور اصول جو نسل در نسل منتقل ہوتے ہیں؟